اس حوضہ بن علی کے پاس ایک بہت بڑا اس وقت کا پادری موجود ہے. یہ اس کے پاس آتا ہے. یہ پادری اس کو کہتا ہے کہ حضرت صاحب آپ, یہ حوضہ کہتا ہے اس خط کے اندر یہ لکھا تھا کہ عرب کے اندر, قریش کے اندر ایک نبی نمودار ہوا ہے اور اس کی صفات یہ ہیں اور یہ دعوت دیتا ہے کہ اللہ کی طرف لوٹ آؤ اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو, فلاں فلاں. یہ ساری باتیں حوضہ اس پادری کو بتاتا ہے. یہ پادری کہتا ہے تو پھر تم ایمان کیوں نہیں لے کے آئے؟ کہا مجھے میری بادشاہت روکتی ہے, یہ لوگ سارے کے سارے مجھے ماننے والے ہیں, اگر میں مسلمان ہو جاتا ہوں تو سیدھی سی بات ہے میری بادشاہت چلی جائے گی. کہا یہ بات یاد رکھو, ہم نے تورات اور انجیل میں اسی نبی کی علامات کو پڑھا ہے. یہ وہی نبی ہے جس نبی نے اس دنیا میں آخر میں مبعوث ہونا تھا, اور یہ نبی آ گیا ہے. میری بات اور میری صلاح اور مشورہ مانتے ہو تو تم اس پر ایمان لے آؤ. وہ کافر ہو کے کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے جس دن میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا, اس دن میں نے اپنے ناک کی نکیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دینی ہے, اور وہ دین مجھے جہاں موڑے گا میں نے مڑنا ہے. میرے اپنے اختیار میں کوئی بات نہیں ہوگی. لہٰذا اگر آزادی چاہیے تو میں اس دین کو قبول ہی نہیں کرتا, اگر قبول کر لیا تو پھر آزادی ختم ہو جائے گی. اسے کیا پتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ کلمہ پڑھیں گے لیکن آزاد ہوں گے. لوگ کلمہ پڑھیں گے, مرضی کریں گے. لوگ کلمہ پڑھیں گے, خواہشات پر عمل ہوگا. لوگ کلمہ پڑھیں گے, وہ میوزک بھی سنیں گے, وہ شراب بھی پئیں گے, وہ ڈھول کی تھاپ پہ رقص بھی کریں گے, وہ متبرجات بھی ہوں گی, ان کی عورتیں باہر بھی نکلیں گی. وہ دین سے دور صرف اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے اور جنت کے وارث بننے کے لیے تیار بھی بیٹھے ہوں گے. لیکن اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس وقت کے مشرک اور کافر کو پتا تھا کہ اسلام اس طرح نہیں قبول ہوتا. یعنی میں مسلمان ہو جاؤں, لا الہ الا اللہ پڑھ لوں اور بعد میں شراب پیتا پھروں, میرا اسلام مجھے گوارا نہیں کرتا. سامعین محترم, ہماری آج کی گفتگو بھی گزشتہ سے پیوستہ ہے, لیکن آج کی گفتگو کے دو پہلو ہیں. ایک گفتگو کا پہلو وہ ہے جس کا ہمارے عنوان کے ساتھ بلا واسطہ تعلق ہے, جو خطبے کے پہلے حصے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, اور خطبے کے دوسرے حصے میں گفتگو تک کا تعلق بالواسطہ ہے. بہرحال دونوں نشستوں میں گفتگو کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی کے ساتھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہم نے جس تسلسل کا آغاز کیا تھا, اجمالاً اور تفصیلاً بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہجرت کے 7ویں سال کے اواخر اور 8ویں سال کے اوائل تک اللہ کے نبی علیہ السلام صلح حدیبیہ کے بعد شاہان عالم کو خطوط لکھتے ہیں, جس میں بڑی بڑی اس وقت کی امپائرز جو ہیں, روم اور فارس, ان کو خطوط لکھے جاتے ہیں. حبشہ کو خطوط لکھے جاتے ہیں, مصر کے بادشاہ کو خطوط لکھے جاتے ہیں. لہٰذا یہ دین کی سربلندی کے لیے, دین کی تبلیغ اور ترویج کے لیے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منصب کی تکمیل کے لیے یہ اقدام کرتے ہیں. اس سے پہلے جن خطوط کا تفصیلاً یا اجمالاً ذکر ہو چکا, میں ان کو دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا, کیونکہ وقت اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اجمالاً مزید آگے گزریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصر کے بادشاہ مقوقس کو خط لکھتے ہیں, اس کے کچھ ہدایہ اور تحفے آتے ہیں, اور آپ علیہ السلام ان تحفوں کو واپس بھیج دیتے ہیں اور کچھ کو قبول کر لیتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلا خط یمامہ کے بادشاہ کی طرف لکھتے ہیں, جس کا نام حوضہ بن علی ہے. اس خط کو لے کے جانے والا صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر بننے والا سلیت بن عمر ہے. یہ سلیت بن عمر اللہ کے نبی علیہ السلام کا نامہ مبارک لے کے یمامہ کے بادشاہ کے پاس پہنچتا ہے اور ان سے ملاقات کرتا ہے. ملاقات میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا خط سنایا جاتا ہے. یہ حوضہ بن علی پہلے قریش کے سارے معاملات کو جانا کرتا تھا, یہ ایک ذہین اور فتین عالم تھا. اس وقت یہ یمامہ کا چونکہ گورنر اور بادشاہ تھا. سلیت اسے ساری بات واضح کر کے بتاتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھو, ہڈیوں سے بنایا گیا وہ جسم خاک میں مل جائے گا اور ہڈیاں بن جائے گا جن لوگوں نے تجھے بادشاہت کے لیے چنا ہے. اور سلیت کی یہاں سے مراد روم اور فارس کی, یعنی خاص طور پر روم کے قیصر مراد ہے, کہ قیصر نے ہی اس کو حوضہ کو یمامہ کا گورنر بنایا تھا. کہا جن لوگوں نے تجھے بادشاہت عطا کی ہے یہ حقیقی بادشاہ نہیں ہے,
یہ محدود وقت کے لیے محدود خطے کے بادشاہ ہیں، اور اصل بادشاہی اللہ رب العزت کی ہے۔ اگر تم اس کے اوپر ایمان لے کے آتے ہو، توحید کا اقرار کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تجھے دنیا میں بھی آخرت میں بھی دونوں جگہوں پر اللہ تعالیٰ تجھے کامیاب کرے گا۔ رہا معاملہ ان بادشاہوں کی بات مانتے ہوئے، تو اگر یہ کہے کہ مجھے انہوں نے بادشاہی عطا کی ہے اور میں اس خطے کا مالک ہوں، لہٰذا یہ حقیقی بادشاہی اور حقیقی ملکیت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ عبرت ناک اور نصیحت امیز جملے اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ سفیر جب سلیت ان کو سناتا ہے، تو یہ بندہ کہتا ہے کہ حضرت میں خط لکھنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام کے نام، آپ وہ خط لے کے جائیں اور میری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی ہو جائے گی، لہٰذا مجھے تھوڑا سا موقع۔ ایک وقت تھا جب میں اصحاب الرائے تھا، سیدھی سی بات ہے، جس بندے نے مجھے یہ بادشاہت دی ہے، یہ منصب دیا ہے، وہ منصب تجھے بھی دیتا تو تو نے بھی قبول کر لینا تھا، لہٰذا اس وقت مجھے بادشاہی کی لالچ زیادہ ہے، لہٰذا مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے کہ میں اس دعوت کو سمجھ سکوں، کہ میں اس کے اوپر ایمان لے آؤں، بعد میں کہیں پچھتاتا نہ پھروں۔ لہٰذا یہ خط لکھتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو، یہ حوضہ بن علی یہ لکھتا ہے کہ اللہ کے نبی، میں اپنی قوم کا خطیب آدمی ہوں اور شاعر بھی ہوں، ادیب بھی ہوں، میری قوم میری بات مانتی ہے، آپ میرے خطے کے بارے میں مجھے جو بھی حکم دیں گے میں آپ کی تابع داری کروں گا۔ یعنی اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس بات کی طرف اشارہ دلایا گیا تھا کہ آپ مجھے حکمران بنائیں، پھر میں آپ پر ایمان لانے کی بھی سوچتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر یہ بندہ مجھ سے خطہ مانگتے ہوئے یا زمین کا کوئی ٹکڑا مانگتے ہوئے ایمان کی شرط رکھتا ہے کہ یہ مجھے عطا کریں گے تو میں ایمان لے آؤں گا، اللہ کی قسم ایک بالشت بھی زمین کا ٹکڑا اسے نہیں دیا جائے گا، یہ اپنی بادشاہی کے لالچ میں اسلام کو قبول نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا یہ مسلمان نہیں ہوا۔ اس حوضہ بن علی کے پاس ایک بہت بڑا اس وقت کا پادری موجود ہے، یہ اس کے پاس آتا ہے، یہ پادری اس کو کہتا ہے کہ حضرت صاحب آپ کے پاس ایک خط لے کے آیا ہے، عرب کے علاقے سے کوئی انسان آپ کے پاس آیا تھا اور ایک خط لے کے آیا تھا، اس خط کے بارے میں مجھے بتائیں۔ یہ حوضہ کہتا ہے اس خط کے اندر یہ لکھا تھا کہ عرب کے اندر قریش کے اندر ایک نبی نمودار ہوا ہے، اور اس کی صفات یہ ہیں اور یہ دعوت دیتا ہے کہ اللہ کی طرف لوٹ آؤ اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، فلاں فلاں، یہ ساری باتیں حوضہ اس پادری کو بتاتا ہے۔ یہ پادری کہتا ہے تو پھر تم ایمان کیوں نہیں لے کے آئے؟ کہا مجھے میری بادشاہت روکتی ہے، یہ لوگ سارے کے سارے مجھے ماننے والے ہیں، اگر میں مسلمان ہو جاتا ہوں تو سیدھی سی بات ہے میری بادشاہت چلی جائے گی۔ کہا یہ بات یاد رکھو پادری، یہ پادری کے الفاظ ہیں، وہ پادری کہتا ہے یہ بات یاد رکھو، ہم نے تورات اور انجیل میں اسی نبی کی علامات کو پڑھا ہے، یہ وہی نبی ہے جس نبی نے اس دنیا میں آخر میں مبعوث ہونا تھا، اور یہ نبی آ گیا ہے، میری بات اور میری صلاح اور مشورہ مانتے ہو تو تم اس پر ایمان لے آؤ۔ ہاں یہ بات یاد رکھنا، اگر تم مسلمان ہو جاتے ہو تو وہ نبی تمہارے اس عہدے پر تمہیں برقرار رکھے گا، اور اگر مسلمان نہ ہوئے تو یاد رکھنا تمہارے پاؤں سے یہ حکومت چھین لے گا۔ اب یہ حوضہ کہتا ہے سچی بات بتاؤں، دو چیزیں ہیں جس وجہ سے میں اسلام کو قبول نہیں کرنا چاہتا، اس میں سے ایک حسد ہے کہ بادشاہی میری ہے، اور ایک بندہ مزید اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو لوگ اس کے تابع دار ہو جائیں گے اور خود میں بھی اس کا تابع دار ہو جاؤں، یعنی یہ بات گوارا نہیں، بادشاہ ہے نا، اکڑ ہے، کسی کے ماتحت رہنا جانتے نہیں ہیں۔ اور دوسری بات حضرت صاحب سچی اگر دل کی بات پوچھو تو شراب نہیں چھوٹتی، اور اس کا دین کہتا ہے کہ شراب نہ پیو، تو اگر میں مسلمان ہو گیا تو شراب تو چھوڑنی پڑے گی، لہٰذا شراب نہیں چھوٹتی، اس لیے میں مسلمان نہیں ہونا چاہتا۔ یقین مانیں، یعنی اس وقت کے کافر کو اس بات کا علم اور ادراک ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کے بعد جن چیزوں کا ایک انسان کے اوپر اطلاق ہو جاتا ہے، کون سی چیزیں کرنی ہے کون سی چیزیں نہیں کرنی، یہ اس وقت کے کافر کو بھی پتا تھا، آج کے مسلمان کو بھی نہیں پتا۔ کیسی بات ہے، وہ کافر ہو کے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے جس دن میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اس دن میں نے اپنے ناک کی نکیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دینی ہے، اور وہ دین مجھے جہاں موڑے گا میں نے مڑنا ہے، میرے اپنے اختیار میں کوئی بات نہیں ہوگی، لہٰذا اگر آزادی چاہیے تو میں اس دین کو قبول ہی نہیں کرتا، اگر قبول کر لیا تو پھر آزادی ختم ہو جائے گی۔ اسے کیا پتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ کلمہ پڑھیں گے لیکن آزاد ہوں گے، لوگ کلمہ پڑھیں گے مرضی کریں گے، لوگ کلمہ پڑھیں گے خواہشات پر عمل ہوگا،
لوگ کلمہ پڑھیں گے، وہ میوزک بھی سنیں گے، وہ شراب بھی پئیں گے، وہ ڈھول کی تھاپ پہ رقص بھی کریں گے، وہ متبرجات بھی ہوں گی، ان کی عورتیں باہر بھی نکلیں گی، وہ دین سے دور صرف اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے اور جنت کے وارث بننے کے لیے تیار بھی بیٹھے ہوں گے۔ لیکن اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اس وقت کے مشرک اور کافر کو پتا تھا کہ اسلام اس طرح نہیں قبول ہوتا۔ یعنی میں مسلمان ہو جاؤں، لا الہ الا اللہ پڑھ لوں اور بعد میں شراب پیتا پھروں، میرا اسلام مجھے گوارا نہیں کرتا۔ میں لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کے بعد دین کے مخالف جاؤں، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہو سکتی۔ میں لا الہ الا اللہ پڑھوں، محمد رسول اللہ پڑھوں اور اللہ کے نبی کے احکامات کو ٹھکرا دوں، میرا دین یہ اجازت نہیں دیتا، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام یہ ہے کہ جس دن میں نے کلمہ پڑھنا ہے اس دن میرے سارے کے سارے احکامات، سارے کے سارے معاملات بالکل اسی طرح ہوں گے جس طرح دین حکم دے گا، شریعت مجھے حکم دے گی۔ یہ اس وقت کے کافر کو پتہ تھا، آج کے مسلمان کو پتہ نہیں ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں، محمد رسول اللہ کے تقاضے کیا ہیں، ہمیں ذرہ برابر نہیں پتہ، نہ ذرہ برابر احساس ہے، نہ ہم جاننا چاہتے ہیں۔ ہم نہیں جاننا چاہتے۔ ہم بعض دفعہ دین کی مجالس میں اس لیے نہیں بیٹھتے کہ کہیں ہمیں وہ بات سمجھ آ گئی تو جس دنیا کی رنگینی میں ہم ہیں وہاں سے نکلنا پڑ جائے گا، پھر میرا ضمیر مجھے اندر سے جھنجھوڑے گا، حضرت صاحب کیا کر رہے ہو، ابھی تو سن کے آئے ہو یہ دین کے خلاف معاملہ ہے، ابھی تو سن کے آئے ہو کہ اللہ کے نبی نے اس بات سے منع کیا ہے۔ تو ہم ایسی مجالس سے دور رہتے ہیں۔ اللہ کا خوف کریں، دین اس چیز کا نام نہیں ہے، شریعت اس چیز کا نام نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں داخل ہونا ہے تو پورے کے پورے، یہ نہیں ہے کہ میٹھا میٹھا ہب کوڑا کوڑا تھو، ایسا نہیں ہے۔ پھر سارے کا سارا ایک انسان مجسمہ ہو دین کا، اسلام کا، چلتے ہوئے پتہ چلے کہ یہ مسلمان آ رہے ہیں، اس کی چال سے، اس کی ڈھال سے۔ صحابہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے چلنے کی نقل کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی جس طرح چلتے تھے اس طرح چلا جائے، ثواب سمجھتے ہوئے، محبت کی علامت کرتے ہوئے۔ لیکن ہمارے احکامات بس سننے کی حد تک ہیں، اس کے اوپر ہم نے صرف کلمہ پڑھا ہوا ہے نا جی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہوں۔ اس لا الہ الا اللہ کی چھتری کے نیچے جو کفر ہے وہ آج کا مسلمان کرتا ہے۔ اس طرح کا مسلمان ہونا تو شاید ابو جہل بھی مسلمان ہو جاتا ہے، ابو لہب بھی مسلمان ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے اگر اس طرح کا مسلمان ہونا ہے تو ٹھیک ہے، کلمہ ہی چاہیے نا آپ کو، عمل تو نہیں چاہیے نا، کلمہ ہی چاہیے تو یہ لو پڑھ دیا، اس کے بعد ہمیں نہ کوئی روکے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیسا کر رہے ہیں، نہیں ہمیں کوئی نہیں، بس آپ نے کلمہ پڑھوانا تھا پڑھوا لیا، بات ختم۔ ایسا نہیں ہے، دین اس طرح کا نہیں چاہیے۔ بہرحال اس کو اس بات کا پتہ تھا، کہا حضرت صاحب شراب نہیں چھوٹتی، اگر میں کلمہ پڑھوں گا تو شراب چھوڑنی پڑے گی، لہذا وہ چھوٹتی نہیں ہے، اس لیے میں اسلام ہی قبول نہیں کرتا۔ بدبختی دیکھیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے بحرین کے حاکم کی طرف خط لکھا، اس کا نام منذر بن ساوا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی علا الحضرمی گئے، یہ خط لے کے اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام مبارک جب منذر کے پاس پہنچے۔ اب اس کا تھوڑا سا دھیان سے اور تھوڑا سا غور سے سنیے گا، منذر نے کس طرح اسلام کو قبول کیا ہے اور پھر چند دنوں کے اندر اس کا معاملہ کس طرح کا ہوا۔ منذر کے سامنے علا نے ساری کی ساری دعوت رکھی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کی یہ دعوت ہے۔ کہا کون سا دین؟ کہا یہ سارے معاملات ہیں، اللہ کی طرح توحید کی دعوت ہے، اللہ کے نبی کو نبی اور رسول ماننا ہے، آپس میں رشتہ داری کو قائم رکھنا ہے، شراب نہیں پینی، جوا نہیں کھیلنا، فلاں فلاں سارے احکامات سارے بتائے۔ منذر کہتے ہیں آپ کی دعوت انتہائی اچھی ہے، لہٰذا میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ یہ منذر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں اور ایک خط لکھتے ہیں، فوراً ابھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی اور نہ زندگی میں ہوئی۔ مورخین نے ان کے اسلام لانے کا تو ذکر کیا ہے، صحابی ہونے کا ذکر نہیں کیا کہ منذر کی کبھی اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے اسلام کے بعد ان کو قائم رکھا کہ آپ یہاں کے حاکم رہیں۔ فوراً خط لکھا، کہا اللہ کے نبی میں مسلمان ہو چکا ہوں، آپ کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، میری رعایا کے اندر کچھ یہودی رہتے ہیں، کچھ عیسائی رہتے ہیں، کچھ مجوسی رہتے ہیں، میں آپ کی دعوت کو آگے پھیلاؤں گا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دوں گا، جو لوگ مسلمان ہو گئے فبہا، اللہ کے نبی جو مسلمان نہ ہوں آپ مجھے ان کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں، حکم کریں ان کے سارا بھی آپ کے قدموں میں رکھتا ہوں۔ دیکھا نہیں، پتہ تھا کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، یعنی کلمہ پڑھا ہے نا میں نے،
اب اس کے بعد میرے احکامات نے کہیں نہیں کہا ٹھیک ہے جی میں مسلمان ہو چکا ہوں، اگلے احکامات بعد میں جب آئیں گے جو دین پہنچتا رہے گا نہیں، میرے پاس جو لوگ ہیں میں ان کو ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہوں، مجوسیت تو کیا ہوا، عیسائیت تو کیا ہوا، یہودیت تو کیا ہوا، چلتا ہے ٹھیک ہے، میں مسلمان ہوں، وہ اپنے دین پر، میں اپنے دین پر، میں اس کو چھیڑتا نہیں، اپنے دین چھوڑتا نہیں، ایسا نہیں کہا اللہ کے نبی مجھے حکم صادر فرمائیں، وہ لوگ جو اسلام کو قبول نہیں کرتے میں ان کے بارے میں کیا فیصلہ کروں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس یہ اعلان لے کے خط جاتے ہیں، آپ دوبارہ خط لکھتے ہیں، ان کو دعائیں دیتے ہیں، اللہ کے احکامات مزید سکھاتے ہیں اور اللہ کے بارے میں ڈراتے ہیں، اور آخر میں لکھتے ہیں منذر ان سے تم نے جزیہ لینا ہے، لہٰذا ان سے ٹیکس لو اور یہ اپنے دین پر قائم رہتے ہیں تو قائم رہنے دو۔ منذر ٹیکس کو لاگو کر دیتے ہیں۔ ابھی کچھ ہی عرصہ گزرتا ہے، یہ اپنے علاقے میں ہی ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی جب وفات ہوتی ہے تو عمر بن عاص اسی علاقے سے گزر رہے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، یہ آگے واقعہ آئے گا بھی، یہاں منذر سے ان کا گزر ہوتا ہے، تو منذر سے ملاقات کرتے ہیں عمر بن عاص، کہتے ہیں عمر میں بستر مرگ پہ ہوں، مجھے امید ہے کہ میں اس سے واپس نہیں اٹھوں گا، مجھے لگتا ہے کہ میں اب آخری ایام کی طرف ہوں اور مرنے والا ہوں، مجھے اس وقت سب سے زیادہ فکر ہے تو اپنے مال کی ہے، اور مال کی کیا فکر ہے کہ اس مال میں سے میں کتنا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں۔ یعنی یہ وہ انسان ہے جس نے صرف کلمہ پڑھا ہے ایک خط کے ذریعے، ان کی کیا کیفیت ہوگی جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کے تعلیم لیا کرتے تھے، ان کے ایمان کی کیا کیفیت ہوگی؟ کہا عمر مجھے بتاؤ میں اپنے مال سے کتنا صدقہ کر جاؤں جو میرے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ عمر کہتے ہیں یاد رکھو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 1/3 کا حکم دیا ہے، اور وہ مال بھی ان پر خرچ کرنا جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، دیندار لوگوں پہ خرچ کرنا، یہ تمہارے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہوگا، تم قبر میں ہوگے تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ اب ایک انسان مرتے ہوئے بھی اپنے دین اور اپنے ایمان اور دین کے اوپر احکامات کے اوپر عمل کرنے کی فکر کرتا ہے، اسے کہتے ہیں اسلام اور دین، اسے کہتے ہیں شریعت۔ ایسا نہیں ہے انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کے بعد صرف اور صرف اپنے مال ہی کی لالچ ہے، مال ہی کی ہوس ہے دنیا میں، اور اپنی اولاد، اپنا مال، اپنا اور بس اسی کی، ایسا نہیں، دین اس چیز کی تبلیغ نہیں کرتا۔ محبت اور دین اور شریعت اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ پیار اور عشق اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی خود کریں اور باقی سارے کے سارے معاملات دین پر چھوڑ دیں اور دین کے سارے معاملات چھوڑ دیں، ایسا نہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے عمان کے بادشاہوں کے نام خط لکھے، یہ 2 بھائی تھے جعفر اور عبد۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عمر بن عاص کو ان کی طرف بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لے کے جب یہ گئے تو عمر کہتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے جس بھائی کو ملا وہ عبد تھا، عبد نرم خو اور طبیعت کا تھوڑا سا نرم تھا، تو میں نے کہا کہ اس کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ ملاقات کی، اس کو ساری کی ساری دعوت دی اللہ کے نبی علیہ السلام۔ لمبی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا حکم دیتے ہیں، یہ معاملہ ہے، کہا آپ کی دعوت بہت اچھی ہے لیکن میرا بھائی عمر کے لحاظ سے اور عہدے کے لحاظ سے مجھ سے اونچا ہے، ان سے ملاقات کریں، وہ کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں یہ کسی دورے پر تھا، سفر پر تھا، کچھ دن میں رکا، اس کے بعد اس کا بھائی آیا تو اس کے بھائی کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، اس نے اپنے بھائی کے ساتھ مشورہ کیا، کہا جی ہمیں مہلت چاہیے، اور ہمیں مہلت نہیں، سیدھی سی بات ہے کہ اگر مہلت لیتے ہیں تو صبح آنا۔ صبح جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہم اسلام کو قبول نہیں کرتے کیونکہ ہماری رعایا نہیں مانتی اور فلاں اس طرح کی بات۔ عمر کہتے ہیں میں جب وہاں سے واپس ہونے لگا اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو کھولا، جس دن میں نے واپس آنا تھا صبح فجر ٹائم انہوں نے مجھے بلا کے اسلام قبول کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ اب ان لوگوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام ایک بندے کی طرف خط لکھتے ہیں جو اس وقت حجاز کا ایک بہت بڑا نام تھا، اس کا نام اقسیم تھا، یہ بہت بڑا تاجر آدمی تھا اور بہت بڑی شخصیت تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے نام بھی ایک خط لکھا اور اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے جیسے خط کو پڑھا گویا یہ منتظر تھا کہ کوئی مجھے ایسی چیز ملے جس سے پتہ چلے کہ وہ نبی آنے والا ہے، گویا یہ منتظر تھا۔ اس نے اپنے پورے قبیلے کو اکٹھا کیا، گھر والوں کو اکٹھا کیا اور اسلام قبول کر لیا۔ جیسے ہی اس نے اسلام کو قبول کیا اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ یاد رکھنا دین کے اوپر کاربند رہنا، دین کو چھوڑنا نہیں۔ ایسے ہی وقت میں اللہ رب العزت نے اسے موت دے دی، یعنی اسے نزع کا عالم طاری ہوا، اسلام کو قبول کرتے ہی انسان دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ اللہ کی خاص توفیق ہوتی ہے، یہ اللہ کی خاص توفیق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے نام بھی خط لکھا۔ اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خطوط لکھے، ان کا ذکر میں نہیں سمجھتا کہ اتنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ
ان کی تفصیلات، بلکہ صرف اور صرف اتنا سا ہے کہ اس کے نام لکھا یہ سفیر گئے، باقی تفصیلات اگر ذکر کریں گے تو ڈھیر سارا وقت درکار ہے۔ ان خطوط کا اگر اوورآل جائزہ لیا جائے تو سب سے بنیادی چیز جو ذکر کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دین کی تبلیغ اور ترویج کے لیے ہر ممکن کوشش کی، جس میں یہ خطوط بھی شامل ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس بھی بادشاہ کو خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا۔ جس کو خط لکھا وہ کون تھا؟ کافر تھا، مشرک تھا، یا عیسائی تھے یا یہودی تھے یا مجوسی تھے یا مشرکین تھے، اور خط کو لکھتے ہوئے کیا لکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ نجس ہیں، پلید ہیں، گستاخی نہ کریں؟ تھا، اور کئی ایک جگہوں پر آیات سے، قرآنی آیات سے استدلال بھی کیا کہ ہمارے درمیان تمہارے درمیان یہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا، آیات سے استدلال بھی کیا۔ 786 نہیں لکھا، ہمارے ہاں 786 لکھ کے یہ بات کی جاتی ہے، حضرت صاحب یہ کیوں لکھتے ہیں؟ بھائی جان وہ نا لوگ نیچے پھینکتے رہتے ہیں، گستاخی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کفار کو خط لکھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ آپ ان سے زیادہ ادب کرتے ہیں بسم اللہ کا؟ کیا ہم اللہ کے نبی علیہ السلام سے زیادہ بسم اللہ کا ادب کرتے ہیں؟ یا اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے ادب اور تمیز، اس کی شان اور عظمت اور فضیلت ہم سے زیادہ جانتے تھے؟ اگر زیادہ جانتے تھے تو قیصر کی طرف اور کسریٰ کی طرف اور مجوسیوں کی طرف اور یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف جتنے خطوط اللہ کے نبی نے لکھے سارے بسم اللہ سے شروع کر کے لکھے۔ اور آپ کو پتہ ہے خسرو پرویز نے وہ خط پھاڑا بھی اور پھینک بھی دیا، کہیں نے اٹھا کے پھینکا۔ اس بات کا اللہ کے نبی علیہ السلام کو اندازہ تھا کہ گستاخی ہو سکتی، لیکن 786 نہیں لکھا۔ میں نے بڑے بڑے ڈاکٹرز کو دیکھا ہے، بعض دفعہ وہ نسخہ لکھتے ہوئے اوپر 786 لکھتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی پی ایچ ڈی کی ڈگری، MBBS کی ڈگری تو ہے، لیکن اسلام کی نالج اتنی بھی نہیں کہ بسم اللہ لکھتے ہیں یا 786 لکھتے ہیں۔ قطع نظر اس سے کہ 786 سے کیا بنتا ہے، حروف ابجدی کا حساب لگا کے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں قاری خلیل الرحمن جوید صاحب کا انتہائی زبردست کلپ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم باقاعدہ ایک برکت کا معاملہ ہے۔ آپ بسم اللہ اگر کسی کو کہتے ہیں، آپ کسی بھی نام کو تھوڑی نہ حروف ابجدی کے ساتھ کرتے ہیں۔ مطلب کسی کا نام عبداللہ ہے تو آپ اسے تھوڑی نہ 420 کہیں گے۔ اگر اس کے حروف ابجدی بنتے ہیں 420 تو آپ تھوڑی نہ عبداللہ کی جگہ پہ 420 کہیں گے، نہیں کہیں گے، عبداللہ ہی کہیں گے، لکھیں گے بھی عبداللہ۔ اگر آپ کے پاس آپ کے گھر میں سے کوئی مہمان آتا ہے تو آپ تھوڑی نہ اسے 786 کہیں گے، بسم اللہ ہی کہیں گے۔ یہ باتیں تو عقلی دلائل ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب بھی کسی کو خط لکھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا، 786 سے نہیں۔ یہ انتہائی خطرناک چیز ہے، اللہ کا واسطہ ہے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس سے بچائیں، انہیں سمجھائیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے، اس کی برکت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی رفعت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے۔ اور یہ جو 786 والا معاملہ ہے، جہاں پہ اگر دیکھا جائے تو ہندوؤں کے ہری کرشنا کا نام بھی اسی حروف ابجدی کا دیکھا جائے تو 786 بنتا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی 786۔ تو اگر دیکھا جائے تو ایک سازش لگتی ہے، وہ بھی 786، یہ بھی 786۔ اب 786 بسوں کے اوپر لکھا ہے، ویگنوں کے اوپر لکھا ہے، پیچھے لکھا ہے، ٹرکوں کے اوپر لکھا ہے، جہاں دیکھیں 786 کیا ہے جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بھائی جان، یہ ایک سازش ہے۔ اور آپ بسم اللہ کا نام لے کے ہری کرشنا کا نام لکھے ہوئے ہیں، وہ اس کو وہ سمجھ رہے ہیں، آپ یہ سمجھتے رہیں۔ آپ کو اس سے بہترین چیز دی گئی ہے بسم اللہ الرحمن، تو آپ وہ لکھیں۔ تو اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ سارے معاملات بسم اللہ سے شروع کیے۔ اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ کافروں کے ساتھ تعلقات رکھے جا سکتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ کافروں کے ہدیے قبول کیے جا سکتے ہیں، جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کافروں کے دیے ہوئے ہدیوں کو قبول بھی کیا۔ یہ ساری حکمتیں ہیں جو ان خطوط سے پتہ چلتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ مشرکین اور منافقین اور کافروں اور یہودیوں نے ایک سب سے خطرناک حربہ استعمال کیا۔ اب وہ اپنے ہتھیار پھینک چکے تھے، گھٹنے ٹیک چکے تھے، اب وہ تھک چکے تھے۔ اب ان کو نظر آ رہا تھا کہ ہم شکست کھا چکے ہیں، دین کے اندر لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں اور یہ اسلام دور دور تک پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اب کیا کریں؟ اب انہوں نے آخری حربہ استعمال کیا جو کہ جادو کا تھا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر جادو کر دیا گیا۔ کس نے کیا؟ کیسے کیا؟
اللہ کے نبی علیہ السلام پر جادو ہو سکتا ہے؟ کیا ہوا تھا؟ اگر وہ ہوا تھا تو اس اثرات کیسے تھے اور کتنا خطرناک قسم کا تھا؟ کہاں تھا؟ کیسے نکلا؟ اس کے ازالے کے لیے کون سی صورتیں نازل ہوئیں؟ یہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں ذکر کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا کفیناک المستہزئین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس نشست کا جو یہ حصہ ہے اس کا تعلق بھی سیرت کے ساتھ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کو اگر ہم سیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو اس کا تعلق صرف سننے کی حد تک نہیں، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حقوق کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا جو پہلا حق ہے وہ پہلا حق یہ ہے کہ ہم ان کو مانیں، ان پر ایمان لے کے آئیں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ہم ان کی اتباع کریں، اطاعت کریں، ان کے دین کی نصرت کریں، مدد کریں، ان کا دفاع کریں۔ اور اس کا تعلق آج کل جو آپ سوشل میڈیا پہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، جو ہمسایہ ملک میں ہوا ہندوستان میں، کچھ شرپسند لوگوں نے پھر سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی گستاخی کی ہے۔ میں اسے کسی اور نظریے سے دیکھتا ہوں۔ میں نہیں کہنا چاہتا کہ ہم مذمت کرتے ہیں، جی بس ہم مذمت کرتے ہیں، اس نے غلط کیا، حکومت نوٹس لے۔ حکومت کہاں سے نوٹس لے گی حضرت صاحب؟ حکومت کہاں سے نوٹس لے گی؟ میں اسے کسی اور تناظر میں دیکھتا ہوں۔ اس گستاخی کے ذمہ دار کسی ایک جگہ پر بحیثیت قوم، بحیثیت امہ ہم لوگ بھی ہیں، ہم ذمہ دار ہیں۔ مذاق کرنے والے، ٹھٹھا کرنے والے، گستاخی کرنے والے اللہ تعالیٰ نے خود 1400 سال پہلے اعلان کر دیا، ان گستاخی کرنے والے، ٹھٹھا اور مذاق کرنے والوں کو میں کافی ہو جاؤں گا، میں ان کو دیکھ لوں گا۔ بات یہ ہے کہ اس ٹھٹھا کرنے والے لوگوں میں اور کون کون سے منافق شامل ہیں جو آپ کو رسول تو مانتے ہیں، آپ کا دفاع نہیں کر سکتے، آپ کو رسول تو مانتے ہیں، آپ کی اتباع نہیں کرتے، آپ کو رسول تو مانتے ہیں، آپ کی سیرت کو نہیں جانتے، آپ کو رسول تو مانتے ہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں، محبت نام کی چیز نہیں ہے، آپ کو رسول مانتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو آپ کی سیرت کے نزدیک نہیں جانے دیتے، کلمہ تو پڑھتے ہیں، آپ کو رسول مانتے ہیں، دور دور تک ان کی زندگی میں آپ کی سیرت کی رمق نظر نہیں آتی۔ یہ منافق لوگ، یہ آپ علیہ السلام کے گستاخ لوگ، یہ اسی فہرست میں شامل ہوتے ہیں۔ کیا بحیثیت قوم ہم انہی لوگوں میں شامل نہیں ہیں؟ ہمیں آزمایا جاتا ہے حضرت صاحب، میرے سمیت آزمایا جاتا ہے، ہمیں بار بار اس بات کو دکھا کے اور اس طرح کے کام کر کے ہمیں بحیثیت قوم اور بحیثیت مسلمان آزمایا جاتا ہے کہ اب دیکھیں ان کے اندر کتنی سی جرت باقی ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے آزمایا گیا نا، یہ تو بارڈر پار ہوا، ہمارے اپنے پاکستان کے اندر ہوا، سر عام چوک پہ ہوا۔ انہوں نے کہا، بینر کے اوپر لکھا تھا وہ 50 سال کا تھا، میں 9 سال کی تھی اور میرا نکاح کر دیا گیا اور میں خاموش رہی، مجھے چپ کرایا گیا۔ اس کی آواز آج بھی ممبروں پہ گونجتی ہے۔ یہ کس پر تان تھا؟ یہ اللہ کے نبی پر تان تھا۔ امی عائشہ کے ساتھ نکاح کی بات کر کے، اس کنایے کو استعمال کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام پر کیچڑ اچھالا گیا۔ کہاں تھی امت مسلمان؟ کہاں تھے یہ لیڈر؟ کہاں تھے ہم لوگ جن لوگ ان لوگوں کا دفاع کرتے ہوئے، ان پارٹیوں کا دفاع کرتے ہوئے تھکتے نہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حریت کی بات آئی، یہ کتے کی طرح ایک دوسرے کو کاٹنے کو دوڑتے ہیں۔ جب کبھی ان کی پارٹی کی بات آتی ہے، میرے اللہ کے نبی کی
عصمت اور ان کی عظمت اور ان کی ناموس اتنی یتیم ہو چکی، امت سو رہی ہے، کسی نے اس پمفلٹ کی طرف دھیان نہیں کیا، کسی نے آواز نہیں اٹھائی، کسی نے اپنے بچوں کو یہ بات نہیں بتائی، بیٹا یہ پمفلٹ آج پمفلٹ ہے، کل گلی گلی میں یہ آوازہ گونجے گا۔ میں تجھے بتا کے جا رہا ہوں، یہ اللہ کے نبی کی سنت پر، آپ کی عزت پر، آپ کی عصمت پر، آپ کی ناموس پر حملہ ہے۔ بچے کٹ جانا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی عزت پر آنچ نہ آنے دینا۔ کتنوں نے یہ فیصلہ کیا تھا؟ کتنوں نے بچوں کی سیرت سکھائی تھی؟ ہم جرم میں برابر کے شریک ہیں حضرت صاحب۔ جب ہمارے اپنے پاکستان میں گستاخی کا یہ لیول پہنچ چکا ہے اور ہم کچھ نہیں کرتے، ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، ہم کوئی بحیثیت قوم نہ بحیثیت امت نہ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، ہمیں صرف اور صرف لت لگ چکی ہے پارٹیوں کی، اپنے اپنے مفادات کی، اپنے اپنے معاملات کی۔ تو پھر لڑو، پھر مرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، ایک وقت آئے گا تم پر لوگ ایسے ٹوٹیں گے جیسے بھوکے پیالے پر ٹوٹتے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ کہا نہیں، تعداد میں بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت ایسی ہوگی جیسے سیلاب کے ریلے کے اوپر تنکے ہوتے ہیں، نہ ان کی کوئی حیثیت ہوتی ہے، نہ ان کی کوئی منزل ہوتی ہے، نہ ان کا کوئی مقام ہوتا ہے، نہ ان کو کوئی دیکھتا ہے، نہ ان کو کوئی جانچتا ہے۔ تمہاری حیثیت ایسی ہوئے گی۔ وجہ کیا ہوگی؟ تم دنیا کے لالچ میں پڑو گے، تم دنیا کے پیچھے پڑ جاؤ گے، تمہیں دنیا کی فکر لگ جائے گی، تم آخرت سے بھول جاؤ گے، تم موت کے پجاری، وہ جو موت کو ڈھونڈا کرتے تھے، وہ موت سے ڈرنے لگیں گے، وہ زندگی کے پیارے بن جائیں گے۔ ایسے میں لوگ تمہارے اوپر چڑھ دوڑیں گے اور تم چیختے رہو، چلاتے رہو، کہتے رہو ہمارا نبی ہے، ہم اس کی عزت پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں۔ تمہاری کوئی سنوائی نہیں، تم دنیا کے سب سے ذلیل ترین لوگ بن چکے ہو۔ اس کی وجہ ہم خود ہیں۔ ہمارے بچے ہماری نسلیں اس سے دور، ان کو پڑھنا نہیں آتا، سمجھنا نہیں آتا، سیکھنا نہیں آتا۔ ہم سکھانا چاہتے نہیں، ہم پڑھانا چاہتے نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام 1400 سال پہلے کہہ کے گئے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ اور اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب تمہیں تمہاری بیویاں، اولادیں، مال، تجارت، گھر بار، دنیا۔ جب اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہوئی تو مرو، مرو، ذلیل ہو کے مرو گے۔ انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے گا، تم مرو گے اور قیامت کے دن ان لوگوں کی صفوں میں شامل ہوگے جو لوگ اللہ کے نبی کے گستاخ تھے۔ اور ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور کہاں سے لائیں؟ سعد بن ربیع، وہ بندہ مرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے مقام پہ کہا تھا سعد نظر نہیں آ رہا، سعد بن ربیع کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ زید بن ثابت کہتے ہیں میں سارے لوگوں میں ڈھونڈتا جو لوگ مسلمان شہید ہوئے تھے، میں ڈھونڈتا سعد کے پاس پہنچا۔ سعد کے پاس پہنچا تو سعد کی سانسوں میں تھوڑی سی رمق باقی تھی، زندگی کی آخری رمق، اور کہا، آنکھیں کھولی، کہا زید اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ کہا اللہ کے نبی ٹھیک ہیں، اللہ کے نبی سلامتی کے ساتھ ہیں، تمہیں سلام کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے جاؤ سعد کا حال پوچھ کے آؤ، کدھر ہے؟ نظر نہیں آ رہا۔ سعد نے کہا وعلیہ السلام، میرا اللہ کے نبی کو سلام پہنچانا اور کہنا میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں۔ زید کہتے ہیں میں نے 70 سے زائد زخم سعد کے جسم پر دیکھے، وہ زندگی کی آخری رمق میں جو پیغام دے کے گیا، کہا میرا ایک تو اللہ کے نبی کو سلام دینا، دوسرا میری جماعت انصار کو کہنا وہ انصار کی جماعت جب تک ایک لمحے کی زندگی باقی ہے، اگر اللہ کے نبی تک کسی کا ہاتھ پہنچا، کسی مشرک کا گندا ہاتھ میرے نبی کے جسم کو لگ گیا، اللہ کے سامنے تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، تم ناکام ہو جاؤ گے، بے پناہ ہو جاؤ گے، تم تباہ ہو جاؤ گے۔ یاد رکھنا جب تک تمہارے درمیان ایک بچہ بھی زندہ باقی ہے، تمہارے اندر زندگی کی ایک لمحے کی رمق باقی ہے، میرے نبی پر آنچ نہ آنے پائے۔ یہ صحابہ کہاں سے لائیں؟ ہمارے پاس وہ بچے نہیں، وہ مائیں باز ہو چکی جو اس طرح کے مجاہد جنا کرتی تھیں۔ ہماری مائیں ڈراموں کو دیکھ کے، اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کے، دنیا کو دیکھ کے، دنیا کی رنگینیوں میں کھو کے بچوں کی پرورش کرتی ہیں۔ کس کو پیدا کریں؟ کون سا مجاہد لے کے آئیں جو اللہ کے نبی کی سنت کے لیے، آپ کی ناموس کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہو؟ ہمارے بچے سنت سے آ رہی، سیرت سے آ رہی، آپ کے دفاع کرنے کے قابل نہیں، ہم کہاں سے لے کے آئیں؟ امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا، مالک لوگ کہتے ہیں جو نبی کو گالی دے، اس کی گستاخی کرے، اس کو کوڑے مارے جائیں، مالک آپ کیا کہتے ہیں؟ امام مالک کہتے ہیں کیا بکواس کرتے ہو؟ ایسی امت جس کے ہوتے ہوئے، جس
جس کے اندر قوت ہو، طاقت ہو، وہ سانس لیتے ہوں، وہ دیکھتے ہوں، وہ جانتے ہوں، وہ سمجھ رکھتے ہوں، عقل موجود ہو، اسلحہ موجود ہو، سب کچھ ہونے کے باوجود ایسی امت کے نبی کی گستاخی کی جائے، اس امت کا حق بنتا ہے اپنے نبی کی دفاع کرے۔ اللہ کی قسم ایسی امت اگر دفاع نہیں کرتی، ایسی امت کو چاہیے وہ مر جائے، اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ کمال کرتے ہو، مذمت کرتے پھرے، ہم اسی جوگے، ہم اتنے جوگے، ہم کیا کریں؟ ہمارے گناہوں کی شامت ہے، ہمارا بس نہیں چلتا یہاں سے زیادہ۔ اب یہ اتوار والے دن منڈی بہاؤالدین کی ساری پارٹیز نے میٹنگ کر کے اتوار والے دن کی انہوں نے رکھی ہے کہ ریلی نکالیں گے، پریس کلب پہ جا کے احتجاج۔ ہم یہی کر سکتے ہیں، ہم یہی کر سکتے ہیں۔ کہاں سے لائیں معوض اور معاذ؟ یہ نوجوان بچے لڑکپن میں، جنگ کا بازار گرم ہے، رن پڑا ہوا ہے، لوگ قتل ہو رہے ہیں۔ یہ ایک بوڑھے بزرگ صحابی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں چچا یہاں پہ ایک ابو جہل ہے، عمر بن ہشام، وہ کون ہے؟ کہا تم نے کیا کرنا ہے، تم بچے ہو، اس کے پاس کیا کرنا ہے؟ کہتا کرنا کچھ نہیں ہے، ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے نبی کی گستاخی کرتا ہے، ایسے انسان کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ اسلام کے مخالف ہونا بات کی بات ہے، اور اس کی زبان نہ کھینچ لے جو ہمارے نبی کی گستاخی کرے۔ اور انہوں نے دکھایا، پھر اس کی زبان گدے سے کھینچی اور اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اور پاؤں رکھ کے اس کا سر قتل کر کے کاٹ کے اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈالا۔ کہاں سے لے کے آئے ایسے بچے؟ کہاں سے لے کے آئے؟ کہاں سے لے کے آئے؟ ہم خود ناتواں، ہم خود کمزور لوگ، دین سے دور۔ ہماری محبت کا عالم دیکھ لیں، محبت ان کو پتا ہے جتنی کو محبت کرتے ہیں ہم لوگ، ہمیں دیکھ کے وہ سمجھ جاتے ہیں۔ ان کی محبت کا اندازہ ان کے اعمال سے لگا لو، ان کی شکلوں سے لگا لو، ان کے کاموں سے لگا لو، یہ کتنی محبت کرتے ہیں۔ اور کوئی محبت نہیں کرتے، یہ نام کے پجاری، جو مرضی کرتے پھر انہوں نے کیا کر لینا، ان کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ انہوں نے ہمارا پانی ناپ لیا ہے اور ہمارے اندر پانی کوئی نہیں ہے۔ وہ اللہ کا واسطہ ہے، جتنے جوگے ہیں اتنا تو کرے، وہ جتنے جوگے ہیں وہ تو کرے۔ اپنے بچوں کو تو دین دے کے جائیں، اپنے بچوں کو تو صحابہ کی سیرت سکھا کے جائیں، کم از کم اپنے بچوں کو دفاع کے لیے تیار تو کر کے جائیں۔ ایک شبوں کی مار ہیں آج کا مسلمان، میں خود پڑھاتا ہوں، ایک ٹیچر ہوں، آج کا مسلمان یا پیدا ہونے والا مسلمان اللہ کی قسم کفار کے ایک شبے کی مار ہے، وہ دین سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ دفاع تو بڑی دور کی بات، ہمارے بچے دین کے بارے میں اتنے کمزور ہیں، ان کے دین کی طرف لے کے آئیں، وہ اللہ کا واسطہ ان کو دین کی طرف لے کے آئیں۔ نہیں تو یہ بچے آج تو مسلمان ہیں یا ہم نام نہاد مسلمان ہیں، آنے والی نسل کم از کم اسلام سے بھی بیزار ہو جائے، وہ اسلام سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گی اگر آپ نے ان کو اسلام نہ سکھایا، اگر اللہ کے نبی کی سیرت اور سنت نہ سکھائی۔ اتوار کا دن ہے، مجھے پتہ ہے آپ کام کاج والے لوگ ہیں، آپ یہ سوچتے ہوں کہ مولوی ویلن، کوئی بات نہیں، مولوی کا کام نہیں ہے، میرے گھر کا کام نہیں ہے کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، میرے باپ کو کسی نے گالی دی ہے تو میرے حق کے لیے پریس کلب کی طرف آئیں، میرے باپ کا کام نہیں ہے۔ نبی سب کا سانجا ہے، آپ مجھے پتا ہے کہ آپ صحیح کہ مولوی ویلے ہیں، انہوں نے کام کیا ہے۔ اتوار کا دن ہے، ریلی کے لیے سب نے کہا ہے، ٹائم کیا ہے آپ سب؟ عصر کی نماز یہاں پہ تو عیدگاہ میں پڑھیں گے اور یہاں سے پریس کلب جائیں گے۔ میں آپ سے التماس نہیں کرتا، میں آپ کے آگے ہاتھ نہیں جوڑتا، میں نہ آپ کا ترلا کرتا ہوں نہ آپ کی محنت کرتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے آئیے گا، ہمیں گیدرنگ چاہیے، تصویریں لینی ہیں۔ اللہ کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، اپنے اندر اللہ کے نبی کی محبت کا پیمانہ ناپیے، کتنا باقی ہے اور کتنا پانی باقی ہے۔ اتوار والے دن ہم یہی کر سکتے ہیں، ہم یہی کر سکتے ہیں، تو جو کر سکتے ہیں وہ کرنے کے لیے ضرور آئیے، اس میں ضرور سیکھ ہوگی۔ وہ ایک گھنٹے کے لیے آپ کی دکان بند ہوگی تو کچھ نہیں ہو لگا، وہ کاروبار ایک گھنٹے کے لیے بند ہو گیا، وہ کام آپ کو 2 دن پہلے بتا دیا، وہ سمیٹ کے آپ 1 دن کے لیے تیار ہو کے آ جائیں، لیکن شریک ہوں اور قیامت والے دن ہاتھ اٹھا کے کہیے گا اللہ بے بس تھا، عام سا شہری تھا، مزدور آدمی تھا، میرے اختیار میں کچھ نہیں تھا، لیکن لوگوں نے کہا کہ تیرے نبی کی ناموس کے لیے نکلنا ہے، احتجاج کرنا ہے، میں اس احتجاج میں شریک ہوا تھا کیونکہ میں اتنے جو گئی تھا۔ کبھی میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی
اور تیرا دور ہوتا اور تو مجھے کہتا کہ کٹ مر، اللہ کی قسم کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جا، لیکن میں اتنے جوگی تھا، میرے اعمال کی بدبختی کہ میں اتنے جوگی تھا۔ لہٰذا ہم جتنے جوگے ہیں وہ کرنے کے لیے ضرور اکٹھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قل قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ مانتے ہو تو تم اس پر ایمان لے آؤ۔